أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب آواز بلند محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق کے ساتھ عزت و تکریم برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں جامعہ مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پر نور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی ایک آیہ پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، آگے بڑھو اور اللہ رب العزت کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ اور جلدی پہنچو، ارضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی جو ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کو ملا لیا جائے تو یہ اس کی چوڑائی بنتی ہے، تو جس کی چوڑائی کا عالم یہ ہے پھر اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ ارضها السماوات والارض، سارے آسمان اور سارے زمینیں ملائی جائیں تو یہ اس جنت کی چوڑائی ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی وسعت کو بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ اس کی طرف جلدی کرو۔ اعدت للمتقین، اس جنت کو نیکوکار متقی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث پاک میں اپنے غلاموں کو جنت کی دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث پاک جس کی تشریح میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس میں دعا کا طریقہ بھی سکھایا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اتنا کہہ دو کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ جنت کی بہاریں عطا فرما، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی کہ جب اللہ رب العزت سے سوال کرو تو تمہاری نگاہ بھی بلند ہونی چاہیے، تمہارا حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے، تمہارا عزم بلند ہونا چاہیے، مومن کے اندر ہمت ہونی چاہیے اور اس کو نگاہ کو بلند رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے سوال کرنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذا سألتم اللہ الجنت، جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، جب اللہ سے جنت کا سوال کرو، فاسألوہ الفردوس الاعلی، تو فرمایا جنتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے فردوس اعلیٰ کا سوال کرو اور جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یا اللہ یہ جنت الفردوس کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، یہ جنت کا سب سے بلند فلور ہے، یہ جنت کی وہ پیک ہے، وہ چوٹی ہے، وہ بلندی ہے جہاں پہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کا ڈیرا ہوگا، جہاں وہ قیام پذیر ہوں گے۔ تو فرمایا جب اللہ سے جنت مانگو تو تم بھی اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، جنت معلیٰ کو مانگا کرو اور فردوس کی جنت کی طلب جو ہے وہ تم کیا کرو۔ اب اس حدیث پاک میں جوامع الکلم ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ویسے بڑی سادہ انداز میں رسول ارشاد فرماتے لیکن اس میں معانی کا سمندر موجزن ہوتا، وہ بڑی بلیغ بات ہوتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، کہ یہ بندہ مومن اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب سرکار بات ارشاد فرماتے تو وہ سورج کی طرح چمک رہی ہوتی اور ظاہری طور پہ باریک اور سادہ بات ہوتی، لیکن جیسے جیسے اس میں غور کرتے جائیں
تو اس کی وسعت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کو یہ فرمایا کہ جنت فردوس مانگو، سب سے بلند جنت مانگو، تو اس میں ایک تربیت کی جا رہی ہے کہ مومن کو اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی گری پڑی چیز پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، اس کی نظر کوتاہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی ہمت پست نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مومن وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو فرمایا جو بندہ مومن ہے اس کی نگاہ بلند ہونی چاہیے، اس کا حوصلہ زیادہ ہونا چاہیے، اس کی ہمت بلند ہونی چاہیے کہ جب وہ اللہ رب العزت سے طلب کرے، کچھ مانگے تو چھوٹی شے نہیں مانگے بلکہ اسے جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے۔ سارے احباب تشریف رکھیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس حدیث میں یہ فرمایا کہ مومن کو اپنی نگاہ بلند رکھنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور، کہ اللہ تعالیٰ کاموں میں سے بلند کاموں کو پسند کرتا ہے، بلند اختیارات کو پسند کرتا ہے، عزم بلند کو پسند کرتا ہے۔ ولا یحب صفصافھا، اللہ تعالیٰ پست چیزوں کو پسند نہیں فرماتا کہ مومن مانگے تو کوئی پست شے مانگے، کسی نیچی چیز کا سوال کرے، بلکہ اسے اپنے رب سے بڑی چیزیں مانگنی چاہیے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کیونکہ اللہ خود بلند ہے اور وہ بلند چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ مومن جب اس کے سامنے دستے طلب دراز کرے تو اس کی نگاہ بھی بلند ہو اور اس کا حوصلہ اور عزم جو ہے وہ بھی اپنی بلندی کو پہنچا ہوا ہو۔ تو اسی لیے یہاں پہ علماء نے اس حدیث پاک کی شرح میں خاص طور پہ علامہ ابن جوزی جو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر ہیں، ان کے زمانے سے ان کا تعلق ہے، آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کیسے بندہ مومن پہ حملہ کرتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس حدیث کو لیا اور پھر اس کی شرح کی، اور اس کی انٹرپریٹیشن میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سب سے بلند جنت فردوس کو طلب کرو، اور شیطان مومن سے یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں گرائے۔ کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو، وہ تمہیں گرانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان سب سے نچلے گڑھے میں گرے، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان سب سے بلند جنت تک پہنچے اور اس کا عزم بلند ہو۔ تو فرمایا پھر اس لیے انسان شیطان پہ 7 طرح کے حملے کرتا، اور اس کو انہوں نے مثال دی کہ آپ آج کل بھی دوڑ ہوتی ہے، گھوڑے کی دوڑ ہوتی ہے، اور یورپ میں، امریکہ میں، دیگر ممالک میں اس کا رواج ہے کہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، اور پھر وہ گھوڑا ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے جو سب سے پہلے آگے پہنچتا ہے وہ ونر قرار دیا جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ کہا اسی طرح شیطان انسان کے راستے میں عقبات کھڑی کرتا ہے، وہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ کتنی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ 7 طرح کی رکاوٹیں انسان کے راستے میں ڈالتا ہے کہ پہلی پہ گر جائے، کوئی زیادہ حوصلے والا ہو وہ دوسری رکاوٹ پہ جا کے گر جائے، اور اسی طرح وہ گرتا چلا جائے اور وہ اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے۔ کہا پہلی کون سی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے؟ تو فرمایا، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کی روشنی میں پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ وہ بندے کو ایمان سے محروم کر کے اسے کفر کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ کافر ہو جاؤ، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دو، ایتھیسٹ ہو جاؤ، ملحد ہو جاؤ، سیکولر ہو جاؤ، لا دین ہو جاؤ۔ وہ ایمان چھیننا چاہتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ پہلی رکاوٹ کو عبور کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن شیطان کے بارے میں سرکار نے فرمایا انہ لحوظ، کہ وہ اپنے ضد کا پکا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہارتا، تو مومن کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو کہا جب پہلی رکاوٹ ایمان والی عبور کرتا اور یہاں شیطان کو ناکامی اٹھانی پڑتی ہے، وہ دوسرا حملہ کر کے وہ شیطان وہ کہتا ہے اشرک باللہ، کہ ٹھیک ہے کفر سے بچ گئے، شرک میں مبتلا ہو جا۔ اور ایک شرک تو یہ ہے کہ انسان کسی کو معبود بنائے، ایک اور شرک بھی ہے
کہا وہ انسان کے سامنے زندگی کی کسی چیز کو آراستہ کر کے ڈیکوریٹ کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں اس چیز سے پیار کرو. کوئی دولت کو معبود بنا لیتا ہے, کوئی کوٹھی بنگلہ کار کو معبود بنا لیتا ہے, کوئی کسی اپنے خاص شوق میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت سے زیادہ اس شے کی محبت ہو جاتی ہے, تو پھر یہ شرک کا ایک بت اس کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. اور اس کا علاج کیا ہے کہ انسان شیطان سے کہے, اپنے نفس سے کہے کہ میرے لیے زیادہ محبوب کوئی شے نہیں ہے, میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی میرا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں. انسان اپنے آپ کو یہ باور کرواتا رہے, کوشش کرتا رہے, یہ دوسری رکاوٹ عبور کر جاتا ہے. شیطان پھر بھی ہار نہیں مانتا, پھر وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا کر کے تیسری رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے کہ کفر سے بچ گیا, شرک سے بچ گیا, باقی چیزوں کی محبت سے بچ گیا, تو گناہ کبیرہ میں مبتلا کرتا ہے, ماں باپ کا نافرمان بنا دیتا ہے, یا قاتل یا شرابی یا اس طرح کے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہ قرار دیا, ان میں گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان مثال کے طور پہ 3 سال تک اسے فجر کی نماز ہی نصیب نہ ہو اور ایک نماز کو 6 سال تک چھوڑے رکھے اور غفلت کا شکار ہو جائے. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ ایک ہی نماز یا چند نمازوں کو مستقل چھوڑ دے, وہ اس کی زندگی سے مائنس ہو جائیں. کہا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. کبھی انسان پھر اس میں ڈال دیتا ہے. اور اس کا طریقہ, اس سے نجات کیسے کرنی ہے, سرکار نے فرمایا کبیرہ گناہ سے نجات کا طریقہ توبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سوال کرو, توبہ کرو اور لیلۃ القدر نصیب ہو جائے, رمضان کے روزے نصیب ہو جائیں, قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے, حج نصیب ہو جائے اور انسان اللہ سے معافی مانگتا رہے, تو کبیرہ گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے اور انسان اللہ کی مدد سے یہ رکاوٹ بھی عبور کر جاتا ہے. پھر کہا وہ چوتھا حملہ یہ کرتا ہے, چلو کفر سے بچ گیا, شرک سے بچ گیا, کبیرہ گناہوں سے بچ گیا, صغیرہ گناہوں میں مبتلا کر لیتا ہے. اور صغیرہ گناہ کیا ہیں کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ ان کو بالکل ان کی پرواہ نہ کرے اور سمجھے کہ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اور وہ چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہو جائے. ٹیلی فون پہ کسی نامحرم خاتون سے بات شروع کر دے اور گھنٹوں باتیں کرتا رہے اور کہے میں باقی ایمان تو لاتا ہوں, میں کبیرہ گناہ تو نہیں کرتا, لیکن یہ بھی ایسا گناہ ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے دور لے جاتا ہے. اور اسی طرح کے بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جس میں مبتلا کر لیتا ہے. اور اس سے نجات کیسے ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کے ساتھ. جب انسان استغفار پڑھتا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ, اور حدیث پاک حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر ہمیں سنایا کرتے, آپ فرماتے, سرکار فرماتے ہیں میں نبی ہو کر, نبیوں کا سردار ہو کر 100 مرتبہ دن میں استغفار پڑھتا ہوں, تم امتی ہو کر بھی اپنے رب سے استغفار کیا کرو. تو یہ پھر صغیرہ گناہوں کی رکاوٹ عبور ہوتی ہے. پھر علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان چاروں رکاوٹوں کو عبور کر جائے, طموح ہو, اس کا جذبہ بلند ہو, اس کی ہمت قوی ہو, اس کی نگاہ بلند ہو, وہ ہمت سے آگے بڑھتا رہے, شیطان کے اس چیلنج کو قبول کر کے اللہ کی مدد سے آگے بڑھتا رہے, تو فرمایا کہ پھر ان 4 رکاوٹوں کے بعد, یعنی وہ صغیرہ گناہ سے بھی بچ جائے, پھر اور کون سی رکاوٹ ہے, تو وہ فرماتے ہیں وہ ایسے بندے کا وقت ضائع کرنا شروع کر دیتا کہ ٹھیک ہے صغیرہ گناہوں سے بھی بچ گیا, لیکن اب اس کا وقت کسی طریقے سے ضائع کروں تاکہ نیکیاں تو نہ کر سکے, تو وہ وقت ضائع کر کے انسان کو مبتلا کر لیتا ہے. 24 گھنٹے سوشل میڈیا کے سامنے بیٹھے رہنا, ٹی وی سے نہ اٹھنا, اور ایک میچ کو کئی دفعے دیکھتے جانا. یہ میں مثال دے رہا ہوں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے پھر وقت ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو جب انسان اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے تو وہ یہ رکاوٹ بھی عبور کرتا ہے. پھر وہ فرماتے ہیں اس کے بعد چھٹا حملہ یہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے انسان اپنا وقت جو ہے اسے بھی قیمتی بنانے کی کوشش کرے, مفید بنانے کی کوشش کرے, لیکن پھر ایک اور حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شیطان کم اہمیت والے کاموں کی طرف لگا دیتا ہے اور بڑی اہمیت والے کاموں سے موڑ دیتا ہے. کہ جو کم اہمیت کے کام ہیں, مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں, لیکن ان میں سے سب سے بڑا شعبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ پڑھنا. اور
اور سب سے چھوٹا شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو دور کرنا، کانٹا ہٹا دینا. تو وہ کسی ایسی چیز میں انسان کو مشغول کر دیتا ہے کہ بس یہیں لگے رہو، مفید کاموں سے موڑ دیتا ہے. اور اس کا حل یہ ہے کہ انسان اپنے بزرگوں سے مشورہ کرے، علماء سے استفادہ کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ ٹھیک ہے میں نیک کام تو کر رہا ہوں، لیکن کیا زیادہ اس سے مفید کام کون سا ہے جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو، امت کو نفع پہنچے، اور میرا وہ کام لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جائے تو اسے اپنے آپ کو زیادہ مفید کاموں کی طرف موڑنا چاہیے. تو جب یہ 6 رکاوٹیں عبور ہو جائیں تو پھر ایک 7ویں رکاوٹ انسان کے راستے میں وہ یہ کھڑی کرتا ہے کہ پھر وہ اذیت پہنچاتا ہے، اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان پہ ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے تیز کرتے ہیں یا اس پہ تکبر کا حملہ ہوتا ہے. وہ ہم چما دیگر نیس اس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس سے نجات یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی مدد طلب کرے. آئیے پھر اس حدیث پاک کا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لائیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ، جب اللہ سے جنت مانگو، وَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، تو اللہ سے جنت فردوس طلب کرو، یعنی بلند چیزوں پہ نگاہ رکھو. حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ضیاء القرآن شریف میں جہاں اس طرح کی بات آتی ہے آپ یہ شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. گلشن اسلام کا کھلا ہوا ہے، اس میں بڑی خوشبودار بہاریں ہمارے لیے موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی ہمتوں کو بلند رکھ کے مفید کاموں کی طرف آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائے.